السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. آج جس باب کے بارے میں ہم نے بات کرنی ہے اس کو زہد فی دنیا کہا جاتا ہے. یہ ایک ٹاپک عام طور پر ہماری سمجھ میں جلدی آ جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں کہ انسان دنیا سے اور دنیا والوں سے اس کا ایک انٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے. کبھی کبھار زہد کو کہتے ہیں کہ اسقاط رغبت عن شیء، یعنی کہ ہر چیز سے جیسے اس کا اسقاط کر دینا، اس کو چھوڑ دینا. لیکن اصل میں کیا ہے کہ ایک سالک کے لیے اور ایک سائر کے لیے اور ایک مرید کے لیے کہ یہ جو ہے ہر قسم کے اپنے دل کو خالی کر لیتا ہے اٹیچمنٹ کے ساتھ، اور جو ایک تزکیہ کا ایک رستہ ہے اس کے لیے اس کو ایز اے پری ریکوزٹ سمجھ لے کہ اس کے لیے ایک چیز عام انسان کے لیے تو ہو سکتا ہے کہ جو نیکی کا کام ہو، لیکن مرید کے لیے ضرورت ہے. یعنی عام لوگوں کے لیے کیا ہے، یہ قربت کا ذریعہ بن جاتا ہے. لیکن جو اللہ کا مرید ہے، اگر تو وہ رستے پہ چلنا چاہتا ہے، طریق پہ چلنا چاہتا ہے، تو اپنے دل کو اس طرح کی اٹیچمنٹ سے الگ کرنا یہ اس کی ضرورت ہے. اور جو خاص لوگ ہیں وہ خاصات خشیہ، ان کے لیے یہ ایک طرح کا سمجھ لیں کہ ریفیوج ہے اللہ تعالیٰ کے لیے. تو یہ ہم اللہ تعالیٰ نے چونکہ ایک توفیق عطا فرمائی کہ اللہ کے رستے کے مرید بن کے بیٹھ چکے ہیں، تو اس کے لیے زہد فی دنیا کا حاصل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بقیت اللہ خیر لکم، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک چیز حلال کی ہے اور جو چیز اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے انسٹور کی ہوئی ہے وہ ہمارے لیے سب سے بہتر ہے، خیر لکم. اب اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ خاص لوگوں کے لیے خشیہ ہے یہ؟ یعنی کہ وہ لوگ جن کا اللہ کے ہاں آلریڈی کوئی مقام ہے، وہ ڈرتے ہیں اس چیز سے کہ اگر زہد والا مقام ہمارے سے لے لیا گیا تو دنیا نے ہمیں لازماً اٹریکٹ کرنا ہے. یعنی دنیا کے اندر یہ ایک کوالٹی ہے، جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی برف کے اندر کوالٹی ہے کہ یہ پگھل کر پانی بن جاتی ہے، یا آگ کے اندر کوالٹی ہے کہ یہ جلتی ہے، جلاتی ہے. اسی طرح دنیا کے اندر یہ کوالٹی ہے کہ یہ لبھاتی ہے، انسان کے نفس کو اپنی طرف کھینچتی ہیں. اچھے اچھے اس کی زد میں آ جاتے ہیں. تو خاص لوگوں کو ایک ڈر ہوتا ہے، ایک خوف ہوتا ہے، ایک خشیت کی کیفیت ہوتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کے رستے کو چھوڑ کر یعنی کہ اپنی ہوا، اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگوں. خواہشات دنیا کی ہوتی ہیں نا، یعنی کہ اگر انسان سپیس میں ہو تو سپیس میں اب کیا خواہش کا ہونا، عام طور پر دنیا ہی کی چیزوں کو، جمال کو دیکھ کے، دنیا کی زینت کو دیکھ کے دل لبھایا جاتا ہے. تو اس کیفیت کو حاصل کرنے کے لیے نا دعا مانگا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کمینی دنیا کی محبت کو دل سے دور کر دے. یہ دعا مانگا کریں، ضرور مانگا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے عافیت کے ساتھ، یعنی کہ ایسا نہ ہو کہ دنیا لے لی جائے اور اس جھٹکے سے لی جائے کہ پھر انسان جو ہے
یعنی کہ روتا رہے، اور ہمارا مقصد زہد سے یہ نہیں ہے کہ انسان کی دنیا ختم ہو جائے، دنیا کی محبت اور اٹیچمنٹ، یہ بات کی گئی تھی، ٹھیک ہے نا؟ تو کمپلیٹ ریننسیشن جسے کہتے ہیں نا کہ جا کے جنگلوں میں بیٹھ جانا رہبانیت کی طرف، وہ تو ہمارے دین میں ہے ہی نہیں۔ ہمارے دین میں ہے کہ دنیا میں ہوں، دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں، خریدار نہیں ہوں، یہ کیفیت ہونی چاہیے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ 3 درجات کے اوپر ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ الدرجۃ الاولی زہد فی الشبہہ بعد ترک الحرام، کہ انسان جب حرام کو چھوڑ دیتا ہے، اب ظاہر ہے ہم بیت توبہ کرتے ہیں، ایک توبہ کی کیفیت میں آ جاتے ہیں، تو گناہوں کے سے یا حرام سے توبہ کرنے کے بعد اب انسان شبہات کے معاملے میں بھی زہد اختیار کرے، ٹھیک ہے؟ کہ ہر قسم کے ڈوبیس میٹر، شکوک و شبہات والے کاموں کو بھی انسان چھوڑ دیتا ہے جب انسان حرام چھوڑ، یعنی صرف حرام پہ اکتفا نہ کریں، صرف حرام پہ ہی چھوڑنے پہ خوش نہ ہو، اب دل میں ہو کہ میری زندگی سے ہر قسم کے شبہات بھی الگ ہو جائیں۔ یہ عام لوگوں کا زہد ہوا کرتا ہے، اور اس کے اندر 3 کیفیات ہوتی ہیں، 3 موٹیویشنز ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ بالحذری من المعتبہ، کہ بھئی کیا ہوگا کہ دل کے اندر ایک بلیم کی کیفیت ہوتی ہے، اس کا ڈر ہوتا ہے انسان کے اندر، کیونکہ جو شکوک و شبہات والی چیزیں ہوتی ہیں نا، وہ حرام خود تو نہیں ہوتی بذات خود، یعنی کہ اس سے بے شک گناہ نہ ملے، لیکن وہ لوگ، وہ جو لوامہ والے لوگ ہوتے ہیں، کہ قیامت والے دن کہیں اس کے بارے میں پوچھ گچھ نہ ہو۔ یعنی دنیا کے بارے میں تو یہ چیز فیمس ہے نا، غالباً امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اس کے بارے میں کہ حرامها وبال وحلالها حساب، کہ یہ ایسی چیز ہے کہ جب یہ حرام ہوتی ہے تو اس کا وبال پڑتا ہے، اور جب حلال ہوتی ہے تو اس کا سوال پڑتا ہے، یعنی کہ سوال اللہ تعالیٰ کریں گے کہ کہاں سے لیا، کہاں پہ خرچ کیا، دل کے اندر تو نہ آئے، یعنی اس طرح کا سوال اس کے اوپر آ جائے گا۔ تو اسی لیے اس معاملے میں انسان شبہات سے بچے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا جو ایک طریقہ کار رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک سنت مبارکہ ہے، صحابہ کرام کی جو سنت مبارکہ ہے اس معاملے میں، زہد کے معاملے میں، اس کو اپنانے کی کوشش کریں۔ اس کی دوسری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ والانفۃ من المنقصہ، کیا مطلب؟ کہ اس کے اندر جو کیفیات ایسی ہوں کہ اس کے اندر جو خرابیاں ہوتی ہیں، اپنے اندر قصور انسان دیکھتا ہے تو ان کو بڑے محبت کے ساتھ اور بڑے احتیاط کے ساتھ ان کو چھوڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب میرے اور آپ سمیت ہر ایک میں کوئی نہ کوئی خرابی تو موجود ہے نا، کوئی نہ کوئی گناہ اللہ تعالیٰ کھول دیتے ہیں، یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ گناہوں کو کھول دیتے ہیں۔ تو اگر ہم سمجھتے ہیں کہ بھی ہمارے اندر کوئی خرابی نہیں ہے، تو سبحان اللہ، تو یعنی کہ وہ تو پھر ایک عجیب سی کیفیت ہے نا۔ ہم میں الحمدللہ خرابی موجود ہے، اب آہستہ آہستہ ان خرابیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ اور سب سے بڑھ کر جو آج کل ہوتا ہے نا، وہ ہے اخلاقی خرابیاں۔ ایک تو باطنی بیماریاں تو ہیں ہی، وہ اللہ نے چاہا انشاءاللہ ذکر کی پابندی کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو آہستہ آہستہ دور کر دیں گے۔ لیکن جو اخلاقی بیماری ہوتی ہے نا، کہ انسان کے اندر تمیز نہ ہو، اخلاق نہ ہو، بات چیت کرنے کا معاملہ نہ ہو، معاملات کے اندر اس کے سارے معاملات خراب ہوں، تو یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو بہت مشکل سے جاتی ہیں، کیونکہ یہ بالکل اندر انسان کی پرسنالٹی کا حصہ بن چکی ہوتی ہیں۔ تو اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اخلاق عظیمہ ہے، وہ ہمارے اوپر جیسے پینٹ ہو جائیں، بلکہ پینٹ تو صرف اوپر ہوتا ہے، یعنی ہمارے خمیر تک چلے جائیں، یہ ہمارا اصل میں مقصد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے اندر اپنے آپ کو رنگ لینا۔ تو
تو انسان جو ہے یہ قصوروں والی چیزوں کو چھوڑتا ہے، انسان جو ہے نسبت کی لاج رکھ لیتا ہے. دیکھیں نا، اگر اللہ تعالیٰ نے ایک اعلیٰ نسبت کے ساتھ جوڑا ہے تو اب اس نسبت کی قدر یہ ہے کہ انسان اپنے اندر سے ان بیماریوں کو ختم کرنے کی کوشش کرے. اب دیکھیں، میں نے اکثر دیکھا یہ جو فوجی لوگ ہوتے ہیں نا، جو نئے نئے فوج میں جاتے ہیں، تو وہ اپنے آپ کو ایک بڑے انسٹیٹیوٹ کے ساتھ ان کی نسبت ہوتی ہے، وہ سمجھتے ہیں. اب وہ ہر وقت کوشش میں ہوتے ہیں کہ بھئی ہمارا تو اب ایک اعلیٰ نسبت کے ساتھ تعلق ہے، تو ہم میں سے کوئی ایسا بات نہ ہو جائے، کوئی ایسا کام نہ ہو جائے کہ نسبت کو ایک رنگ، یعنی کہ اس کے اوپر کوئی سیاہ رنگ لگ جائے، ہم کی کلک کا ٹیکا نہ بن جائے. تو بالکل ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ انسان جو ہوتا ہے نا، وہ بہت گریسفلی، بہت ہی محبت کے ساتھ، بہت ہی عافیت کے ساتھ جو ہے نا کراہت والی چیزوں کو اور گناہوں کو اور قصوروار چیزوں کو چھوڑنے کی کوشش کرتا ہے. اور تیسری چیز ہوتی ہے وہ کراہتی مشارکت الفساق. کیا مطلب ہوا مشارکت الفساق کا؟ کیا مطلب ہوا کہ بھئی ہمارے ہاں جس کو کہتے ہیں نا گندی صحبت، بری صحبت سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں. کراہت ہوتی ہے کہ ان کے اندر، یعنی زہد کا ہی حصہ ہے کہ میں ایسے لوگوں میں اٹھوں بیٹھوں نہیں، ایسے لوگوں میں اٹھوں بیٹھوں نہیں، اور ایسے لوگوں کے ساتھ میں کمپیٹ نہ کروں. دیکھیں نا، اگر جس کو ہم کہہ دیتے ہیں دنیا والے دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ ان کو دیکھا دیکھی ہم بھی بھاگنا شروع کریں. یہ ویسے ہیومن نیچر ہوتی ہے نا، جس کو کہتے ہیں گروپ تھنک. مثلا اگر آپ باہر نکلیں اور آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ ایک طرف بھاگ رہے ہیں، تو آپ کو حقیقت حال نہ بھی پتا ہو نا، آپ بھی ان کے پیچھے پیچھے بھاگنا شروع کر دیں گے. یعنی کہ یہ انسان کی عجیب سی سائیکالوجی ڈیولپ کر دیتا ہے. تو اس چیز کو ریزسٹ کرنا کہ بھئی دنیا والے تو دنیا کے پیچھے بھاگ ہی رہے ہیں. الہاکم التکاثر، کثرت کے پیچھے یہ دوڑ لگی ہوئی ہے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ دھڑام سے جا کے قبروں میں گر جائیں گے. یہ تو ہم دیکھتے ہیں، ہر روز دیکھتے ہیں. کوئی بھی دنیا سے اپنے ساتھ دنیا کو لے کر نہیں گیا، خالی ہاتھ گیا، مٹی سے آیا اور مٹی میں ہی گیا. تو انسان کراہت محسوس کرے اس طرح کی مجالس سے، اس طرح کی محافل سے، کہ جس کے اندر اس کو شک و شبہ ہو کہ کہیں میں بھی ساروں کے پیچھے بھاگنا نہ شروع کروں. تو ایسے لوگوں کو انسان چھوڑ دیتا ہے، اور پھر آپس میں مقابلہ بازی جس کو کہتے ہیں نا، اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے. میں بڑا دیکھا یہ کہ کسی نے گھر ایسا کر لیا، میں نے بھی گھر ایسا کرنا ہے. کسی نے گھر میں صوفے نہیں لگائے، میں نے بھی لگانے ہیں. کسی نے نئی گاڑی لے لی، بس مجھے بھی لینی ہے. یعنی کہ عجیب قسم کی مقابلہ بازی ہوتی ہے. اور بہت ہی معذرت کے ساتھ، یعنی خواتین میں یہ چیز اکثر زیادہ نظر آ جاتی ہے. تو مردوں میں بھی بالکل ہے، لیکن خواتین کے اندر بھی یہ چیز زیادہ آ جاتی ہے. کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو نیچر کے طور پر مردوں کے اندر جو ہے نا وہ ایک یعنی کہ خوبصورتی، حسن کا جو ہے نا یا جمال کی طرف زیادہ انکلینیشن ہوتی ہے. کہ ان کی جو ایک شہوات ہوتی ہیں وہ جمالی شہوات زیادہ ہوتی ہیں. اور خواتین کے اندر جو ایک مال کی کیفیت ہوتی ہے نا، اس کی شہوات زیادہ ہوتی ہیں. تو ہر ایک کو اللہ نے مختلف بنایا. انہوں نے ادھر سٹرگل کرنا ہے اور ادھر انہوں نے اس طرح سٹرگل کرنا ہے. تو انسان کوشش کرے کہ جو فساق کی جو اگر مجلس ہے، محفل ہے. اچھا، یہاں پہ یہ کیئرفل ہونا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، اس لیے بار بار ریپیٹ کرنا ضروری نہیں، کہ بھئی ایسا نہ ہو کہ آپ لوگوں کو جج کریں بیٹھ کر کہ بھئی یہ دیکھو یہ کتنا برا، میں کتنا اچھا. وہ تو پھر عجب میں پڑ جائیں گے، اور کبر جیسی بیماری تو کوئی ہے نہیں. یعنی ایسے نہیں کرنا، لیکن پھر بھی اچھے برے کی تمیز تو ہوتی ہے، حلال حرام کی تمیز بھی ہوتی ہے. انسان خوش اخلاق بد اخلاق کو دیکھتا ہے تو فوراً نوٹ کر لیتا ہے. تو ایسے موقع پہ یعنی کہ ان کے لیے دعا کرتے ہوئے، خیر خواہی کا جذبہ رکھتے ہوئے، اور ایسے بندہ کہہ لیتا ہے کہ بھئی میں ان کو اپنی بیماریوں سے بچا رہا ہوں، یعنی اس طرح کی نیت بھی کر لیتا ہے. لیکن ان مجالس سے بچیں ضرور، اور خاص طور پر جو ناجنس کی صحبت ہوتی ہے اس سے ضرور بچیں. ناجنس کی صحبت کیا ہوتی ہے؟ یعنی کہ وہ لوگ جو اس سلوک میں، طریق میں، اس رستے میں آپ کے ہم منزل نہ ہو، یعنی کہ جن کی سیم ڈیسٹینیشن نہ ہو.
ان سے بچنا کیوں ضروری ہوتا ہے؟ کیونکہ کوئی ایک زہریلا جملہ، کوئی ایک زہریلا لفظ ہمارے باطن کو گندا کر دے گا. اب ایسا انسان اٹھتے میں بہت دیر لگاتا ہے، یعنی لوگ بدگمانی کا شکار ہو جاتے ہیں، لوگوں کے اندر سوء ظن آ جاتا ہے، لوگوں کے اندر نیگیٹو اوپینین آ جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے پھر انسان چلتا چلاتا جو ہے نا وہ گر جاتا ہے. کبھی شیخ کے بارے میں، کبھی سلوک کے بارے میں، کبھی طریق کے بارے میں، کبھی کچھ، یعنی کہ ہم کسی کو بھی نہیں چھوڑتے پھر. تو انسان جو ہے ایسے زہریلے لوگوں سے بھی بچنے کی کوشش کرے. دوسرا فرماتے ہیں کہ اس کا دوسرا درجہ کیا ہے؟ وہ درجۃ الثانیہ، اس کا دوسرا درجہ کیا ہے کہ زہد فی الفضول. ہمارے اردو میں بھی کہتے ہیں نا فضول چیز. فضول کا اصل میں مطلب کیا ہوتا ہے کہ یعنی کہ جو ایکسیسز ہوتی ہیں، بہت زیادتی جو ہو جاتی ہیں چیزوں کی، ان سے بچے. وَهُوَ مَا زَادَ عَلَى الْمُسْكَةِ وَالْبَلَاغَةِ مِنَ الْقُوتِ، یعنی قوت سے، یعنی کہ جتنا چاہیے قوت کے لیے، اس سے زیادہ جتنی چیزیں ہیں ان کو انسان چھوڑ دے. اس کو کہتے ہیں ایکسیس. یعنی ان ادر ورڈز کیا ہے کہ جو میری ضرورت ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو حلال رکھا، اور ضرورت سے زیادہ فضول ہوتا ہے، یعنی جتنی زیادتی والی چیزیں ہیں یا جتنی خواہش والی چیزیں، انسان اس کو چھوڑ دے. الحمدللہ ایسے مشائخ نظر سے گزرے کہ الحمدللہ اس زمانے میں بھی انہوں نے ایسی زندگی گزاری، یعنی کہ اس حد تک ان میں زہد تھا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ایسے مشائخ سے ملاقات کروائی کہ وہ پانی کو بھی، یعنی ایک لوٹے سے زیادہ پانی بھی ضائع نہیں کرتے تھے وضو کرتے ہوئے. دیکھیں ہم تو ضائع کرتے ہیں چیزوں کو. تو کہتے ہیں کہ زہد کیا ہے؟ فی الفضول، فضول چیزوں سے، ایکسٹرا چیزوں سے انسان اپنے آپ کو بچائے. جتنا اس کے لیے زاد چاہیے اس کی ضرورت کے تحت اس کے اندر وہ رکھے، اور بلاغ من القوہ، یعنی کہ قوت وغیرہ کے لیے جتنا اس کو چاہیے اس کو کرے، اس کے علاوہ جو ہے ان چیزوں سے چھوڑ دے. تو کہتے ہیں کہ یہ کیسے انسان کو نصیب ہوتا ہے؟ اس کے اندر بھی 3 کیفیات کے بارے میں بات کرتے ہیں. پہلا کیا ہے کہ اپنے جو وقت ہے نا اس کی ہمیشہ اچھی انویسٹمنٹ کرے کہ میرا وقت کدھر گزر رہا ہے. اس سے انسان کے اندر اس زہد کی کیفیت ہوگی، یعنی اپنے وقت کو فضول چیزوں کے پیچھے نہ ضائع کرے. یعنی کہ ہم تو دنیا ہے نا کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. بھئی دنیا کے اندر پودا لگائیں گے تو پھر آخرت میں کچھ اس کو، یعنی کہ اس کے اندر سے نکالیں گے. تو یہ لوگ جو اس طرح کے زاہدین ہوتے ہیں ان کا دنیا کے بارے میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ میرا جو وقت ہے اس دنیا میں بہت قیمتی ہے، ہر لمحہ ہر لحظہ جو ہے اس کو میں نے ایسے گزارنا ہے کہ میرے آخرت کے اندر میری کھیتی جو ہے وہ مضبوط ہو، اور میں اپنے محبوب کے قریب تر ہوتا جاؤں. یعنی میرا ہر قدم مجھے محبوب کے پاس لے کے جائے، میرا ہر قدم مجھے اللہ تعالیٰ کی قربت، اللہ تعالیٰ کی رضا کی طرف لے کے جائے. تو یہ پہلا درجہ ہوتا ہے، پہلی کیفیت ہوتی ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے وہ حسم الجاش، کہ اس کے اندر جیسے اگر انزائٹی ہے، کوئی سٹریس ہے تو اس کو ختم کرے. اللہ اکبر. کیونکہ جب تک ایک دل کسی جگہ پہ ٹھکتا نہیں ہے نا، کہ دل کے اندر ایک اطمینان کی کیفیت نہیں آتی، سلوک میں آگے بڑھنا نا مشکل ہو جاتا ہے. اب جو لوگ دنیا کے پرابلمز یا دنیا والوں کے پرابلمز ان کو ہر وقت دل کو پریشان رکھتے ہیں نا، اب وہ جب مراقبہ کرنے بھی بیٹھیں گے تو وہی پریشانی آنکھوں کے سامنے. جس کی شوہر سے نہیں بنتی اس کی مراقبے میں بھی شوہر سے نہیں بنتی. جس کو رزق وغیرہ کی کوئی خاص تنگی ہے یا کچھ ایسا ہے، تو اب اس کو جب وہ مراقبے میں بیٹھیں گے تو ان کے بھی یہی ذہن میں ہوگا. جن کے بچے جو ہے نافرمان ہیں، اب مراقبے میں بھی وہ بچے نافرمان ہی نکلیں گے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر جو ایک انزائٹی کی کیفیت ہے، سٹریس کی کیفیت ہے، بے آرامی، بے سکونی کی کیفیت ہے، ڈسٹربنسز ہیں، ان کو دور کرنا تاکہ دل جو ہے کہیں آرام سے سکون سے بیٹھے، اس کے اندر جیسے ایک جمعیت کی کیفیت ہو. ہم نے یہی کہا تھا نا، حضوری کے بعد پھر جمعیت انسان کے اندر آتی ہے. اگر دل کے اندر ریگریٹس ہیں،
پریشانیاں ہیں، فکریں جس کو کہتے ہیں، یا اس کی وجہ سے کوئی تردد کی کیفیت آ جاتی ہے. کیوں کہ بھی دنیا کی اٹیچمنٹس کی وجہ سے تردد ہوتا ہے. اب دیکھیں مراقبہ کرنے بیٹھے فوراً ہوتا ہے بھی میں نے اتنے بجے اٹھنا ہے، میری جاب ہے، اور میں نے اتنے بجے یہ کرنا ہے، میرا باس ہے، یا ایسے. یعنی کہ کیوں ہوتا ہے نا، ایسے ہی ہوتا ہے. ہم دیکھیں صبح سویرے 6 بجے اپنے اپنے جابوں پہ، اپنے اپنے بزنسز پہ نکل جاتے ہیں، کوئی تکلیف نہیں ہوتی. لیکن جہاں معاملہ تہجد پہ جاگنا، جہاں معاملہ مراقبے کا، فوراً اٹھنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے بعد میں کر لیں گے، 2 منٹ کر تو لیا. اب ہم نے اپنے مقصد اصلی یعنی بزنس، جاب، پیسہ، دنیا، اس کے پیچھے بھاگنا ہے. تو کہتے ہیں کہ دل کے اندر جو اس قسم کی فکریں ہیں اور اس قسم کی جو پریشانیاں ہیں یا اس قسم کی اٹیچمنٹس، تعلقات ہیں، ان کو توڑ دو، ان کو ختم کرو. تو یہ اس کی دوسری کیفیت ہوتی ہے. اور تیسری کیسی کیا ہوتی ہے کہ بھئی اپنے اندر اخلاق انبیاء کرام کے، صدیقین کے پیدا کرنے کی کوشش کریں. صدیقین کیا ہوتے ہیں کہ بھئی جو ان کے اندر ایک روحانی طور پر احسان کی کیفیت، تزکیے کی کیفیت ہوتی ہے. ان کے اندر سے نفاق، منافقت، دو رنگی، دو چہرے ختم ہو چکے ہوتے ہیں. جیسے اندر سے ویسے باہر، اور جیسے باہر ویسے اندر. ایسی کیفیت ہوتی ہے. ان کو صدیق کہا جاتا ہے، صدق کے رنگ میں رنگے ہوئے ہوتے ہیں. اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام جو بہترین اخلاق لے کر آئے، انسان اپنے آپ کو اس میں رنگنے کی کوشش کرے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اپنے آپ کو اس حال کے اندر، ان کا حال اپنے اوپر چڑھانا، انبیاء کا اور صدیقین کا. صدیقین کا لیول تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے ظاہر ہے، لیکن اللہ تعالی ہمیں تھوڑی سی بھی وہ کیفیت عطا فرما دے تو اللہ کا کرم ہے. اور انبیاء کرام وہ ایک نظری قسم کا ہوتا ہے. ظاہر قدمی تو ہم نہیں کر سکتے، تو نظری اللہ تعالی ہمیں وہ مقامات اور وہ ان کی کیفیت ہمیں سکھا دے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی کیسے کیفیت تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن پڑھنے کی کیسے کیفیت تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روزوں کی کیا کیفیت تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سجود کی کیا کیفیت تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹوں کے وقت دل کی خوشی کیا ہوتی تھی، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسوں کے وقت دل کا غم کیا ہوتا تھا. یعنی ساری کی ساری کیفیات جو ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور دیگر اخلاق، بات کیسے فرماتے تھے، ناراضگی کا اظہار کیسے ہوتا تھا، یعنی ساری چیزیں اللہ تعالی ہمیں اس میں رنگ دے. تو یہ زہد کی ایک کیفیت ہے. کیوں کہ انسان اپنے اندر جو ایک سیلف امیج ہے اس کو توڑتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امیج کو اپنے اوپر یعنی کہ طاری کرتا ہے، جاری کرتا ہے. تیسرا کہتے ہیں کہ درجۃ ثالثہ کیا ہے؟ زہد فی زہد. سبحان اللہ، کہ اپنے زہد کے اندر بھی زہد کی کیفیت کو پیدا کرنا. اللہ اکبر. اور کہتے ہیں یہ کیسے ہوتا ہے؟ کہتے ہیں یہ 3 چیزوں سے انسان کو نصیب ہوتا ہے. پہلا کیا ہوتا ہے؟ استحقار ما زہدت فی. یعنی کیا مطلب کہ جس چیز کو چھوڑا ہے اس کو یعنی کہ کوئی بڑی چیز نہ سمجھے. اکثر ہم چھوڑ تو دیتے ہیں لیکن پھر دل میں کیفیت بھی ہوتی، دیکھو میں نے کتنی بڑی قربانی دی. یعنی اللہ کے مقابلے میں کوئی چیز بڑی ہو سکتی؟ آپ کو پوری دنیا کو آگ لگا دینی پڑے تو انسان آگ لگا دے، لیکن اللہ تعالیٰ کی قربت انسان کو نصیب ہو جائے. کیوں نہیں دیکھتے ہم ایسے بزرگ گزرے ہیں، سبحان اللہ، ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور اس جیسے اور بزرگ کہ جنہوں نے بادشاہت کو لات لگائی. یعنی کہ چھوٹی چیزوں کو لات لگانا تو بہت آسان ہے. کوئی ہو سکتا ہے کہ جو بادشاہت کو لگائے لات، مال پیسہ اس کے پاس، یعنی کہ زن اور زر اس کے پاس، شہرت اس کے پاس، طاقت اس کے پاس، ایک لفظ جو تھا وہ قانون بن جایا کرتا تھا، ایک ہاتھ کا جو حرکت ہوتی تھی وہ کسی کی موت کا سبب بن سکتی تھی. یعنی کہ اتنی طاقت اور اتنا مال پیسہ اور اتنا حسن، سب کچھ ہونا، لیکن سب کو اتنی آسانی سے لات مار دینا، اور لات مارنے کے بعد دوبارہ سوچنا بھی نہیں کہ او میں نے کتنی بڑی چیز کو چھوڑ دیا. ان کے لیے یہ چیز بڑی نہیں ہوتی تھی. ہم کوئی چیز چھوڑتے ہیں نا تو بار بار اگلے پھر 10 سال تک سوچتے رہتے ہیں، دیکھو
میرے پاس یہ تھا اور میں نے وہ چھوڑ دیا اللہ کی خاطر، اور اس کا مطلب ہے اس چیز کی عظمت ابھی بھی دل میں، عظمت تو دل میں اللہ کی ہونی چاہیے۔ اگر دل میں اللہ کی عظمت ہے تو پھر یہ دوسری چیزوں کے بارے میں فکر فاقہ کیا ہوا؟ پھر یہ دنیا کیا، اس جیسی لاکھوں کیا کروڑوں دنیا کو انسان لات مارے اور دل میں ایسے ہے کہ جسے کورے کرکٹ کے ڈھیر کو اس نے لات ماری ہے، ایسی کیفیت ہونی چاہیے۔ تو یہ ہوتا ہے زہد فی زہد کا ایک مقام، کہ انسان کے اندر ایک حقارت ہو کس چیز کے بارے میں، جس چیز کو اس نے چھوڑ دی، کہ بھئی یہ چھوڑنے ہی کے قابل تھی۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے سامنے ہر چیز ہیچ ہے، اور یہ ہر چیز چھوڑنے ہی کی قابل تھی تاکہ میں اللہ تعالیٰ کو پالوں۔ بات سمجھ میں لگی؟ دوسری چیز کہتے ہیں اللہ اکبر کہ واستواء الحالات عندک، کہ جو انسان کے اوپر حالات کی کیفیت ہوتی ہے نا، دیکھیں کیا ہوتا ہے، کبھی خوشی، کبھی غم، کبھی صحت، کبھی بیماری، کبھی تعریفیں، کبھی لوگوں کی بد تعریفی، کبھی مال پیسہ، کبھی فقر، ایسے ہی ہوتا ہے۔ یہ مختلف قسم کے حالات آتے ہیں، کبھی اللہ تعالیٰ بہت دیتے ہیں، کبھی بہت لے لیتے ہیں، کبھی صحت بہت اچھی اور کبھی بالکل ڈاؤن، کبھی مال و دولت پیسہ اور کبھی مٹی مٹی، یعنی کہ اس طرح کی کئی کیفیات میں سے انسان گزرتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ تمام جو رد و یعنی کہ بدل ہو رہا ہے، یہ ہمارے لیے سب برابر ہو جائے، ہم اس کے بارے میں بالکل جیسے ان حالات سے اپنے آپ کو اوپر کر لیں۔ جیسے انسان سپیس میں ہوتا ہے، نیچے زمین کو دیکھے تو زمین پہ کیا ہوتا ہے، وہ زمین کی پریشانیاں، یہ چیزیں سب کچھ اگر نظر بھی آ جائیں لیکن اس کو اثر نہیں کرتی۔ تو انسان کا ایک زہد کی کیفیت آتی ہے کہ یہ حالات بدلتے تو ہیں، لیکن اب الحمدللہ اللہ کے فضل اور کرم سے انسان کے دل کو تنگ نہیں کرتے، انسان ان کے بارے میں جیسے ایک طرح سے بے نیاز ہو جاتا ہے اللہ کی طرف سے۔ یعنی اس کا کم سے کم اتنا تو ہے نا کہ ہمیں ڈسٹریکٹ نہ کرے، یہ نہ ہو کہ حالات تھوڑے سے کہتے ہیں جی مجھے بیماری ہوئی، پھر کیا ہوا، میں انتظار میں بیٹھا ہوتا ہوں کہ جی بیماری ہوئی، مراقبہ چھوٹ گیا۔ یعنی کہ یہ دوسرا جو لفظ ہوتا ہے نا، ہمیشہ انسان انتظار میں بیٹھا ہوتا ہے کہ پہلے ہم ایکسکیوز دیتے ہیں اور اس کے بعد بس حضرت یہ نہیں ہو سکا، شوہر نے ڈانٹا، اچھا کیا وہ کھانا چھوٹ گیا؟ نہیں کھانا نہیں چھوٹا، کیا چھوٹا؟ مراقبہ چھوٹ گیا۔ اور جاب کی وجہ سے کیا ہوا کہ اب اپنا جاب کے اندر 2 منٹ کے لیے آپ کا وقت کم لگا، نہیں جاب میں تو پورا کا پورا وقت لگا اور پوری توجہ کے ساتھ کام کیا، اچھا پھر کیا ہوا؟ بس تھکاوٹ تھی، مراقبہ چھوٹ گیا۔ تو ہم کیا ہوتا ہے، یہ ساری حالات، کیفیات، یہ ساری چیزیں جن کو ہم پریشانیاں یا فکریں کہہ دیتے ہیں، یہ سب کی سب ہمیں اللہ کے ذکر سے دور کرتی ہیں، باقی دنیا سے دور نہیں کرتی۔ تو زہد کیا ہے کہ وہ یہ حالات آئیں سو آئیں، ہمارا جو اللہ کے ساتھ ایک تعلق ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی جو ایک دین کی خدمت میں لگے ہیں، یعنی کہ اس میں ہمیں فرق نہ پڑے، اور ان چیزوں کا آنا یہ جاننا کوئی ہمارے لیے خوشی غمی کا نہ ہو۔ دنیا اللہ کی طرف سے آ رہی، اللہ تعالیٰ شکر ہے الحمدللہ، اگر چلی جاتی ہے اللہ تعالیٰ آپ نے اسی میں ہمارے لیے خیر رکھی، اللہ تعالیٰ پھر بھی شکر اور احسان۔ اللہ اکبر کبیرہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے قضاء و قدر کے فیصلے میں انسان کی کچھ ہی کیفیت آ جاتی ہے۔ اب یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا کریں، دعا کریں نہ کریں؟ دعا کرنا سنت ہے، وہ کریں، میں تو ایک من کی، ایک دل کی کیفیت کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور تیسری چیز کیا ہوتی ہے کہ انسان کی نظر میں اپنے جو اعمال ہیں وہ دور ختم ہو جائیں، یعنی اپنے زہد کو بھی نہ دیکھو بھائی، ایسا نہ ہو کہ اپنے آپ کو ان چیزوں کو چھوڑ کے انسان دل میں کہتا ہے دیکھو میں کتنا بڑا زاہد ہوں، جس نے اپنے اندر اس طرح خیر دیکھے وہ پھر گر گیا۔ یہی تو مسئلہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر عجب بڑی جلدی آ جاتا ہے، ریا بہت جلدی آتا ہے، بڑی جلدی اس کو کبر اور اپنے آپ کو بہتر جاننا اور پہچاننے کی طرف لے جاتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اپنے ایکشنز کو، اپنے اعمال کو، ان کی طرف سے انسان جو ہے اپنی نظروں کو دور کرے اور کیا کرے، یعنی کہ کہتے ہیں نا کہ ان شہود الاکتساب، یعنی جو تم نے کیا اس کی طرف نظر نہ رکھو، نظر کہاں ہو، الی وادی الحقائق،
یعنی کہ جو حقائق ہیں، یعنی حق ہے، تمہاری نظر اس حق کی طرف رہے. تو نہ صرف یہ کہ اپنے جس چیز کو تم نے چھوڑا اس کی طرف نظر ہو، اور نہ یہ اس طرف نظر ہو کہ تمہارے اندر یہ ایبلٹی ہے، کمال ہے چھوڑنے کا، یہ بھی نہیں ہونی چاہیے. کیوں؟ اگر ایسا کرے گا تو اپنے نفس کی اوپر خوبی دیکھ رہا ہے. دیکھنا کہاں ہے؟ اللہ رب العزت کی ایکشن کی طرف. اللہ تعالیٰ نے جو عمل فرمایا یا جو کرم فرمایا، جو اللہ تعالیٰ کی قضا ہے. اگر اللہ نے یہ توفیق دے دی، اللہ تعالیٰ شکر ہے. مجھے پتا ہے کہ میرا دل جو ہے دنیا سے بھرپور ہے، اللہ آپ نے مجھے اس سے بچا لیا. تو ہمیشہ نظر کدھر ہوگی؟ اللہ کی طرف ہوگی. ہمیشہ اللہ جو کہ حق ہے، اور حق ہی سے حقائق نکلتے ہیں، تو ہمیشہ اس ایک کی طرف، اس حق کی طرف، اس سچ کی طرف ہماری نظر ہوگی. تو یہ انسان کے اندر زہد کا اعلیٰ درجہ ہے کہ ایک تو جس چیز کو چھوڑا اس کو چھوٹا سمجھے، یعنی کہ چاہے پوری دنیا کو لات ماری ہو. دوسرا، اگر حالات وغیرہ اوپر نیچے ہوتے ہیں تو ان حالات وغیرہ کی طرف بھی انسان کی نظر نہ ہو، دل میں غم نہ ہو یا دل میں بہت خوشی نہ ہو اس کے معاملے میں. ٹھیک ہے نا؟ بس اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک کیفیت ہے الحمدللہ کہ اللہ آپ مجھے ان حالات میں سے گزار رہے ہیں میری تربیت کے لیے، چاہے وہ خوشی کے ہوں چاہے وہ غمی کے ہوں. اور تیسرا کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے اپنے نہ زہد کو دیکھے اور نہ ہمارے اندر جو کمال زہد، یعنی زہد کرنے کا جو ایک کمال ہے اس کو بھی نہ دیکھے. کدھر دیکھے؟ نظر کدھر ہونی چاہیے؟ ہماری نظر وادی حق کی طرف ہونی چاہیے. ہماری نظر ہمارے منزل، ہمارے محبوب کی طرف ہونی چاہیے کہ اللہ رب العزت انشاءاللہ تعالی ہمیں، یعنی کہ ان کے ساتھ، اللہ کے ساتھ جو ہے نا ایک وہ والی کیفیت عطا فرما دیں، قربت والی، معرفت والی، اور اسی کی طرف انسان بھاگے انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور اللہ تعالیٰ آپ کو یہ زہد کی کیفیت نصیب فرما دے. تو بہت ہم نے اختصار کے ساتھ اس کو بیان کیا. اس کے بارے میں جتنا کہا جائے کم ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے بغیر اللہ تعالیٰ کی قربت محال ہے. کہتے ہیں این خیال است محال است جنون، کہ یہ خیال ہے، یہ محال ہے، یہ پاگل پنے کی سوچ ہے. تو ہم کسی بھی خوش فہمی میں نہ رہیں، کسی بھی غلط فہمی میں نہ رہیں. اگر دل کی اٹیچمنٹ دنیا کے ساتھ ہے تو سمجھ لیں کہ انسان جتنا مرضی اوپر سے نیک بن جائے ابھی وہ اللہ والا نہیں بنا، اور باوجود مال دولت کے دل سے دنیا کی محبت ختم ہو جائے، یعنی اس کی طرف سوچ ہی نہ جائے، فکر ہی نہ جائے. یہ الحمدللہ ایک محمود کیفیت ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، اللہ تعالیٰ آپ کو زاہدین میں شامل فرمائے. اس کے لیے دعا کیا کریں، اس کے لیے دعا کیا کریں. اللہ تعالیٰ زہد والوں میں ہمارا نام بھی رکھ دے، اس کمینی دنیا کی محبت کو دل سے دور کر دے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کچھ دیر کے لیے مراقبے کی کیفیت میں چلے جائیں. آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں. دنیا، جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیے. اپنے آپ کو انسان خالی برتن کی طرح محسوس کرتا ہے اور نیت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انوارات، فیضات، تجلیات آ رہے ہیں، دل کے اندر سما رہے ہیں، دل کی ظلمت کو، دل کی سختی کو، دل کی گندگی کو دور کر رہے ہیں. میرا دل جو ہے ان تجلیات کو چوس رہا ہے، جذب کر رہا ہے، اور میرے اندر جتنی خرابی ہے، جتنا اندھیرا ہے، سختی ہے، زنگ ہے، وہ سب کا سب باہر نکل کر زمین کے اندر جا رہا ہے. اور میرا قلب کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ.
چاند تاروں میں تو، مرغزاروں میں تو، اے خدایا کس نے تیری حقیقت کو پایا؟ چاند تاروں میں تو، مرغزاروں میں تو، اے خدایا کس نے تیری حقیقت کو پایا؟ تو نہاں تیرا جلوہ آیا ہے، تیری ہستی کا مظہر جہاں ہے۔ تو نہاں تیرا جلوہ آیا ہے، تیری ہستی کا مظہر جہاں ہے۔ پھول میں مثل بو چھپ کے بیٹھا ہے تو، اے خدایا کس نے تیری حقیقت کو پایا؟ تو نے پتھر میں کیڑے کو پالا، خشک مٹی سے سبزہ نکالا۔ تو نے پتھر میں کیڑے کو پالا، خشک مٹی سے سبزہ نکالا۔ یہ تیرا ہے جہاں، یہ زمین آسماں، اے خدایا کس نے تیری حقیقت کو پایا؟ بحر عصیاں سے مولا بچا لے، دل کی کشتی ہے تیرے حوالے۔ بحر عصیاں سے اللہ بچا لے، دل کی کشتی ہے تیرے حوالے۔ تو ہی غفار ہے، تو ہی ستار ہے، اے خدایا کس نے تیری حقیقت کو پایا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا کر لیجئے۔ سبحان ربی علی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک۔ اللہم یا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتک۔ پیارے اللہ، ہم آپ کے آج اس مسکین بندے بندیاں ہیں۔ اللہ، ہم ظاہر میں آپ کے بندے ہیں، حقیقت میں گناہوں کے پلندے ہیں۔ اے اللہ، ہمارے اندر کی گندگیوں کو دور فرما۔ اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اللہ، ہمارے باطن پہ کتنے روگ، کتنے زخم لگے ہیں، اللہ آپ مرحم فرما۔ اللہ کریم ہمیں شفا نصیب فرما۔ اللہ، جو باطن کے اندھیرے ہیں دور فرما، باطن کی سختی دور فرما۔ اے اللہ، باطن کے اندر جو زنگ لگ چکا اس کو دور فرما۔ اللہ، تزکیہ نصیب فرما، تصفیہ عطا فرما۔ اللہ، اس کمینی دنیا کی محبت کو دور فرما، زہد فی الدنیا نصیب فرما، زہد فی الزہد نصیب فرما۔ اللہ کریم، ہمیں پتہ ہے زہد کے بغیر آپ کی قربت ناممکن ہے۔
اللہ کریم ہمیں زہد عطا فرما دیجئے، اللہ ہمیں غیر کی احتیاجی سے بھی بچا لیجئے اور دنیا کی اٹیچمنٹ اور تعلق سے بھی بچا لیجئے۔ اللہ جب تک زندہ ہے ایمان، تقوی، طہارت، حیا والی زندگی نصیب فرما۔ اللہ ہم سب کو با حیا بنا، ہم سب کو با وفا بنا، اللہ ہم سب کو با خدا بنا، اور جب ہماری موت لکھی ہے اللہ ایمان اور کلمہ طیبہ کی موت نصیب فرما۔ یا اللہ کریم ہمیں مدینہ منورہ کی موت نصیب فرما۔ اللہ کریم عافیت والی زندگی، عافیت والی موت نصیب فرما۔ یا اللہ جس کی جو جائز تمنا حاجتیں ہیں، اللہ جو ضرورتیں ہیں اپنی رحمت سے پورا فرما۔ یا اللہ کوئی گندی خواہشات ہیں اللہ ان کو دور فرما۔ اللہ آپ ہماری خواہش بن جائیے، آپ ہماری تمنا، ہماری آرزو بن جائیے۔ اللہ ہمارے دلوں میں آ جائیے، ہمارے دلوں میں سما جائیے، اللہ ہمارے دلوں پہ چھا جائیے۔ یا اللہ کریم ہمیں اپنے آپ سے دور نہ کیجیے، آپ ہمارا مقصود حقیقی ہے، معبود حقیقی ہیں، مطلوب حقیقی ہیں، محبوب حقیقی ہیں۔ یا اللہ کریم آپ ہی ہمارا سب کچھ ہے، اللہ تیرے بنا بھی کیا جینا میرے اللہ۔ اللہ کریم اپنی محبت دے دیجئے، ایک قطرہ ہمارے حلق میں ڈال دیجئے۔ اللہ محبت کی چاشنی عطا فرما، ہمارے انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ذکر کا ذوق شوق نصیب فرما۔ اللہ ہمارے روئے روئے سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اللہ اپنی محبت کی آگ لگا دیجئے۔ اللہ کریم ہمیں دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے لیے ہمیں قبول فرما۔ کتنے خوش قسمت ہیں، کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ اللہ آپ جن کو چن لیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے لیے۔ اللہ ہمیں ظاہری باطنی اتباع کے لیے قبول کر کے ہمیں خوش نصیب بنا دیجئے، ہماری بدنصیبی دور کر دیجئے کہ ہمیں اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک نصیب نہیں ہوئے۔ اللہ کریم اللہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ مستانہ بنا دیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق بنا دیجئے۔ یا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل خوش کرنے والا بنا دیجئے۔ یا اللہ کریم اللہ ہم نے جو کچھ مانگا ہمیں عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہ مانگ سکے اے رب کریم وہ بھی عطا فرما۔ خدا بندہ مقصود من تو ای و رضائے تو، میرا محبت و معرفت ذوق و شوق خود بدے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر و احسن جزاء فی الدارین۔